کل ایک اہم دن تھا اور بالآخر رات کو وہ فیصلہ ہو گیا کہ جس کی پوری قوم منتظر تھی، اور کنسنسس کے ساتھ الیکشن کی ڈیٹ 8 فروری طے پائی۔ جناب چیئرمین، یہ یقیناً خوش آئند ہے۔ اس سے ہمارے سیاسی افق پر چھائے وہ بے یقینی کے بادل ان کے چھٹنے کی امید ہے، اور میں اس موقع پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اور خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان ان کے فیصلے کو سراہتا ہوں کہ ان حالات میں نہ صرف ایک اچھا فیصلہ آیا بلکہ اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا گیا۔ جناب چیئرمین، فیصلے تو یہاں آتے ہیں، مسئلہ عمل درآمد کا ہوتا ہے، اور جب بڑے ایوانوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا تو اس سے یقیناً ان کی عزت اور توقیر میں بھی اضافہ ہوگا اور ایوان بھی مضبوط ہوں گے۔ Having said that, الیکشن تو صرف آج نہیں ہونے، یہ ملک انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور یہاں جمہوریت کا سفر چلتا رہے گا اور آئندہ بھی الیکشن ہوتے رہیں گے۔ مگر یہ جو بحث شروع ہوئی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا، اس کا بھی ایک حتمی فیصلہ یا حتمی حل وہ ضروری ہے، اور یہ پرابلم اسی وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایسی قانون سازی کی کوشش کی جاتی ہے جو آئین سے متصادم ہو۔ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن، آئین کہتا ہے کہ صدر پاکستان ڈیٹ دیں گے اگر اسمبلی ڈیزالو کریں گے، اور قانون کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا۔ تو جب بھی مبہم قانون سازی ہوتی ہے تو اس سے یہ اس قسم کے سوالات اور پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ تو ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا بھی ایک کلیئر حل اور کلیئر راستہ لینا ہوگا۔ جناب چیئرمین، ہمارا تو شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن یہ ایک آئینی تقاضا ہے۔ جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی تو ہم نے یہی بات کی تھی، مگر اس وقت پی ڈی ایم کے اندر موجود جماعتیں انہوں نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا اور اس کی مخالفت کی، یہاں تک کہ جب فنڈز دینے کی باری آئی الیکشن کے لیے تو اس وقت بھی ایوان کے تھرو ان فنڈز کو روکا گیا۔ مگر مجھے خوشی ہے کہ اب اسی پی ڈی ایم کی جماعتیں اس بات کے حق میں ہیں، اور وہ ہم نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں دیر آئد درست آئد۔ جب پی ڈی ایم کا ذکر کیا تو چیئرمین صاحب، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک انوکھی حکومت تھی، ایک ایسی حکومت جس میں 11 جماعتیں شراکت دار تھیں، مگر وہ 11 کی 11 جماعتیں اقتدار کے مزے بھی لیتی رہیں، مگر اپنی ناقص کارکردگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کے راستے پر ہے۔ ایک ایسی حکومت جس نے 10 ارب روپے اشتہاروں میں پھونک دیے کہ وہ اپنی ناقص کارکردگی پر پردہ ڈال سکے، مگر وہ پھر بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جناب چیئرمین، مگر اب الیکشن کا وقت آ گیا ہے۔ اب بال جمہور کے کورٹ میں ہے۔ جمہوری معاشروں میں الیکشن امید سحر بھی ہوتا ہے اور یوم حساب بھی ہوتا ہے، اور یہاں تو حساب بہت زیادہ ہے چیئرمین صاحب۔ یہاں پر تو کڑی دھوپ میں جلتی قوم وہ احتساب کرے گی، یہاں پر
ہسپتالوں کے ننگے فرشوں پر سسکتی انسانیت پاکستان کے اندر وہ پوچھے گی. یہاں بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مجبور جنہوں نے اپنے بچوں کو موت کی نیند سلایا وہ سوال اٹھائیں گے. وہ مزدور، وہ بے کس مزدور جس کے ہم نے ہاتھوں پر صرف چھالے چھوڑے ہیں، آنکھوں میں نمی چھوڑی ہے، وہ پوچھے گا اس دہائیوں سے مسلط اشرافیہ سے کہ آپ نے ملک کا یہ حال کیوں کیا. جناب چیئرمین، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ امید سحر بھی ہے. ہماری امیدوں کا مرکز آج پاکستانی قوم کا نوجوان ہے. آج وقت ہے کہ ہم اس کی آواز کو اہمیت دیں. وہ جو کہ جذبوں سے سرشار ہے اور شعور سے مالا مال ہے. اس ڈیفائننگ موقع پر 5,71,00,000 نوجوان ووٹر، اس کے لیے وقت ہے کہ وہ آئے اور اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنائے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب، میری اپیل ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ہم جب ٹکٹوں کا فیصلہ کریں، میں یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پاکستان کے نوجوانوں کو یہ موقع دیں کہ ان کے لیے بھی راستہ کھلے، وہ بھی ان ایوانوں میں آئیں اور وہ آج کے وقت کی آواز بن کر ہماری رہنمائی کریں. جناب چیئرمین، صورتحال یہ ہے کہ آج کے چیلنجز بہت بڑے ہیں. عصر حاضر کے چیلنجز، ان کا مقابلہ ہم ماضی کی فرسودہ سیاسی طریقوں سے نہیں کر سکتے. ہم پرانی غلطیاں رپیٹ کر کر کے نئے اور مثبت نتائج حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور ایک روشن مستقبل کی طرف مل کر قدم اٹھانا پڑے گا. چیئرمین صاحب، الیکشن کی تاریخ تو خوش آئند ہے، مگر ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی اتنی ہی اہم ہوگی جتنی اس کی تاریخ ہے. ایک ایسا الیکشن جس کی شفافیت پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے. ایک ایسا الیکشن جس میں سب کے لیے یکساں مواقع ہوں. ایک ایسا الیکشن جس میں عوام کی آواز ان کے نمائندوں کی صورت میں نئے ایوانوں تک پہنچے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی تاریخ حادثات سے بھری پڑی ہے. ہمیں ماضی کے حادثات سے بھی سبق لینا ہے. 71 میں بھی الیکشن ہوا، اس کے بعد بھی ایک الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں 11 سال آمریت کا دور چلا. تو ہمیں ماضی کے تلخ تجربات اور حادثات سے سبق سیکھتے ہوئے ایک افہام و تفہیم، ایک دوسرے کے لیے درگزر، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ روشن مستقبل کی طرف آگے سفر طے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ چیئرمین.